فاستجاب لکم، اللہ کریم نے آپ لوگوں کی دعا کو قبول فرمایا، انی ممدکم کہ میں امداد کرنے والا ہوں آپ کے ساتھ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَہ 1000 فرشتوں سے مردفین. اپنے سبق پہ جائیں. بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَہ 1000 فرشتوں سے مردفین جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے. ردیف کس چیز کو کہتے ہیں؟ جب آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے آدمی سوار ہو تو اسے آپ کا ردیف کہا جاتا ہے. تو مردفین کا معنی یہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، اور یہ فرشتوں کا نزول اللہ کریم نے آپ کے لیے خوشی کا سبب بنا دیا ہے. وَلَتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس لیے کہ آپ کے دل اس سے مطمئن ہو جائے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور نہیں امداد مگر اللہ کی جانب سے. ان اللہ، تحقیق اللہ تعالی عزیز غلبے والا ہے، حکیم اور حکمت والا ہے. دیکھیے سورہ آل عمران کی جو آیت جس کا ہم نے حوالہ دے دیا تو اسے دیکھیں، آیت نمبر 126. ہاں اور یہاں دونوں کے الفاظ ایک جیسے ہیں. آیت نمبر 126 وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم. یہاں بھی دیکھتے رہیں اور وہاں بھی دیکھتے رہیں. ٹھیک ہے. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن بہ قلوبکم ومن نصر الا من عند اللہ. صرف یہی فرق ہے کہ الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور یہاں ان اللہ عزیز الحکیم. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اس لیے کہ مطمئن ہو جائیں آپ کے دل بھی اس امداد کے ذریعے. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس لیے کہ مطمئن ہو جائے اس امداد کے ذریعے آپ کے دل. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور نہیں امداد مگر اللہ کے جانب سے. ان اللہ، تحقیق اللہ تعالی عزیز غلبے والا ہے، حکیم اور حکمت والا ہے. تو واپس اپنے سبق پہ. ہاں بس اللہ کریم نے خود اس کی حکمت بیان کر دی کہ ڈھیر سارے میں نے کیوں بھجوا دیے. لتطمئن بہ قلوبکم، تاکہ آپ کا خرج بڑھے. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ. اب دیکھیے ابتداءً جب مسلمان جنگ میں گئے تو وہ 313 اور 313 بھی نہیں 306 تھے. کتنے تھے؟ 306. 7 جو تھے 7 صحابہ وہ وہاں میدان کی ڈیوٹی میں نہیں تھے، انہیں مدینہ کی ڈیوٹی تما دی گئی تھی. 7 صحابہ ان 313 میں وہی تھے جو کیپٹل کو کنٹرول کر رہے تھے. اس میں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی غیر موجودگی میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوا کرتے تھے. وہ تو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوا کر. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ جو حضور علیہ السلام کی بیٹی اور حضرت عثمان کی بیوی تھی، وہ موت و حیات کے کشمکش میں مبتلا تھی. تو عثمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ آپ نے وہاں رہنا ہے. تو 7 صحابہ وہ تھے جو میدان میں نہیں تھے، میدان میں نہیں، اس نے ڈیوٹی دے دی گئی تھی اسٹیٹ والی. تو نہیں سو دیکھیں اب جب ابتدا میں یہ لوگ گئے 300 اور وہاں مقابلے میں فوج تھی 1000. یہ 300 گئے، ان کے پاس صرف 2 یا 3 گھوڑے تھے، اور وہاں پہ ہر ایک آدمی کے ساتھ گھوڑا، بلکہ ابو جہل کے پاس 3 گھوڑے تھے. کہ اگر ایک تک گئے تو دوسرے پر سوار ہو جاؤں. سرداروں کے پاس 2-2 3-3 گھوڑے ہوا کرتے تھے، 2-2 3-3 گھوڑے ہوا کرتے تھے. شمار کے چند تلوار تھے مسلمانوں کے پاس، اور باقی معمولی استعمال کا تیر کمان. اور ان کے پاس عصر کا اور اپنے زمانے کا سب سے بہترین اسلحہ F-16 تھے ان کے پاس، اور پھر اسکڈ تھے، اور پھر اسٹنگر تھے، اور پھر وہ ٹاماہاک تھے. یعنی اس دور کے جو بھی تھے سب اسٹینڈرڈ قسم کا اسلحہ ان کے پاس تھا. تو جب مسلمانوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے کہا کہ باپ کی دنیا میں تو ان کے ساتھ لڑنا ممکن نہیں ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کے اوپر اونگ کی ایک چادر ڈال دی. آدمی جب سٹریس میں ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی انہیں ڈائزپام دے دیتا ہے کہ ڈائزپام 5 ملی گرام آپ کھائیں تو آدمی ذرا آرام کر جاتا ہے. جب سٹریس میں ہو جاتا ہے تو ہم 303 دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے.
تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ لوگ جب انڈرسٹینڈ ہو گئے کہ ان سے لڑنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو میں نے آپ لوگوں کو ڈائزیپام کھلایا، میٹیریل نہیں، فزیکل ڈائزیپام نہیں، اسپرچول ٹائپ کی، کہ وہ ساروں کو نیند آ گئی. صحیح، نیند سے بہت سارے غم ختم ہو جاتے ہیں. تو نیچے دیکھیں، اذ یغشیکم النعاس، جب اللہ کریم آپ کے اوپر چادر ڈال رہے تھے، النعاس اونگ کی چادر. کس کی چادر؟ اونگ. ہم پشتو میں ایسے کہتے ہیں پر کالی، سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ ایک تو ہوتی نیند، ایک ہوتی گہری نیند، اور ایک ہوتا ہے وہ جسے یہ امریکن لوگ نیپ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دونوں کیا؟ اور سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ ہندی. اور صاحب کے پنجابی میں کیا کہتا ہے؟ اچھا. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب آپ کو یغشیکم النعاس چھپا رہے تھے، آپ کے اوپر چادر ڈال رہے تھے اللہ تعالیٰ، النعاس اونگ کی چادر، اور وہ ایسی اونگ تھی امنۃ منہ جو ریسٹ کا ذریعہ تھا، مینٹل ریسٹ کا ذریعہ تھا. امنۃ من ذا امنۃ منہ، جو آپ کے دماغی ریسٹ کا ذریعہ تھا کہ آپ کی دماغ ذرا ریسٹ کرے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. اب دیکھیے جی، مجھے دیکھیے، یہ شام سے قافلہ آ رہا ہے، یہ راستہ ہے. شیخ صاحب مجھے دیکھیں، یہ شام سے قافلہ آ رہا ہے مکے کی طرف، یہ مکے کا راستہ ہے. یہ ذرا اس طرف، یہ مدینہ کا شہر ہے، یہ مدینہ کا، شام شمال کی طرف، مکہ جنوب کی طرف. مکہ، یہاں سے مسلمان روانہ ہو گئے، یہاں پہ آ رہے تھے بدر پر، یہاں بدر پہ پہنچ گئے. 160 مائل ہے مدینہ منورہ سے. کہاں؟ کافی دور ہے، 160 میل ہے. تو وہاں پہ مشرکین کے لشکر نے پڑاؤ ڈال دیا تھا. ابو جہل والا لشکر وہ بدر میں ٹھہرا ہوا تھا، تو مسلمان تو ان کا مقابلہ کرنے آ رہے تھے. تو انہیں مدینہ کے قریب ٹھہرنا نہیں تھا کہ اب جائیں گے جہاں بھی ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو. تو یہ جاتے ان کو بدر میں پا لیا کہ یہاں پہنچ گئے ہیں. تو اب مشرکین مکہ وہ یہاں ڈیرا، چونکہ وہ پہلے پہنچ گئے تھے، تو جب پہلے پہنچ گئے تھے تو وہاں پہ ایک کنواں تھا. بدر اصل میں ہے کنویں کا نام، یہ بدر جو ہے نا یہ ہے کنویں کا نام. تو اس کنویں پر بھی مشرکین کا قبضہ. اور عرب میں تو سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ پانی. پانی نہ ہو تو وہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کنویں پر قبضہ ڈال دیا تھا ایک، اور پلین ایریا پہ انہوں نے قبضہ ڈال دیا تھا. یہاں کی مٹی ذرا سخت قسم کی تھی. اب جو مسلمان گئے تو ایک تو انہیں پانی کا قبضہ نہیں ملا، دوسری بات یہ کہ جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈال دیے تو وہاں پہ سفید ریت تھا. کیا تھا؟ سفید ریت. کیا تھا؟ سفید ریت. اب ان کے دلوں میں وسوسے آنے لگے کہ بھائی پانی نہیں، لڑیں گے کیسے؟ پانی نہیں، لڑیں گے کیسے؟ اور ریت میں پڑے ہیں، دوڑیں گے کیسے؟ ریت میں تو آدمی دوڑتا ہے تو ایک قدم آگے اور 2 قدم پیچھے چلا جاتا ہے. صحیح. تو اب اللہ کریم نے کیا مولانا آزاد نے لکھ لیا ہے، مولانا آزاد نے لکھ لیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت دعا مانگ رہے تھے. مولانا آزاد تو عجیبانہ انداز سے تفسیر کرتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا آسمان بھی رو پڑا نبی کی گریہ وزاری پر. نیز کہ اللہ کریم نے ایسی زبردست بارش برسائی کہ ان کی جو مٹی تھی وہ کیچڑ بن گئی، وہ کیچڑ. اور یہاں ان کا ریت بیٹھ گیا، ان کا صرف ریت بیٹھ گیا، وہاں ان کے کیچڑ ہو گئے. تو وہ پھسلتے رہے، اس میں کفار اس میں پھسلتے رہے، اور ان کے ریت میں تو تبھی پاؤں جم گیا ایک. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو بڑے منصوبہ ساز لوگ تھے، فوراً انہوں نے وہاں پہ ایک پول بنا دیا، اور پانی، اور بالکل فلٹر ٹائپ کی پانی. سفید ریت میں جو پانی جم جاتا ہے، وہ کڑا ہو جاتا ہے، وہ تو بالکل فلٹر ٹائپ کا ہے. تو اللہ کریم یہ فرماتا ہے اذ یغشیکم النعاس، کہ روحانی تسکین کے لیے میں نے اونگ آپ کے اوپر لے آیا، اور بدنی تسکین کے لیے میں نے بارش برسا دیا. آپ کی دونوں مشکلیں دور ہو گئی، آپ کی دونوں مشکلیں دور ہو گئی. تو 3 فائدے ہوئے بارش کے. کتنے فائدے ہو گئے؟ ایک، انہیں پانی مل گیا پینے کا، وضو کرنے کا، سب کچھ. دوسرا، ریت جم گیا. اور تیسرا، کفار کے لیے کیچڑ بن گیا. تو 3 فائدے ہو گئے. آپ اگر یہ 3 لکھتے ہیں تو لکھیں. اور اسی نے فتح میں زبردست کردار ادا کر دیا. یہ بارش کا بہت بڑا حصہ تھا غزوہ بدر میں.
اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب آپ کو چھپا رہے تھے اونگ، جو ریسٹ کا ذریعہ تھا، جو منٹل پیس کا ذریعہ تھا آپ کے لیے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ، اور نازل کر رہا تھا اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر، مِنَ السَّمَاءِ، بادلوں سے، مَاءً، کیوں چوئی صاحب؟ پہلے جاتا ہے وہ اچھی پوزیشن حاصل کر لیتا ہے، تو اچھی پوزیشن سے حاصل کر بہت اچھا تھا، زبردست پوزیشن حاصل کر لیا تھا، تبھی تو ان کے قلب و دماغ میں وسوسے آنے لگے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بھائی تقدیر کند بندہ وہ تقدیر زنت خندہ، فارسی میں ضرب المثل ہے کہ انسان تدبیر کرتا ہے اور اللہ کی تقدیر اس کا مسخرہ اڑاتا ہے کہ آپ کیا تدبیریں کرتے رہتے ہیں، فیصلہ تو میں نے کرنا ہے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کر دیا اللہ کریم نے آپ کے اوپر مِنَ السَّمَاءِ، بادل سے، مَاءً، پانی، لِيُطْهِرَكُم بِهِ، تاکہ آپ کو پاک و صاف کروا دے اس پانی کے ذریعے، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْسَ الشَّيْطَانِ، اور آپ کے دلوں سے نکال دے شیطانی وسوسہ، کہ دیکھیے بھائی کامیابی کی کوئی صورت تو نظر نہیں آتی، تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے بارش برسا دیا، وسوسوں کا جنازہ نکل گیا کہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ کیا ہاں ہاں، بارش کا پانی تو سب سے بہترین پیور پانی ہے، صحیح ہے، بلکہ یہ جو اطباء ہوتے ہیں نا، حکیم صاحبان تو جانتے ہیں نا، جس طرح حکیم صحیح ساتھ ہے اس قسم کے، وہ بعض خاص قسم کے شربت جو بناتے ہیں تو اس کے لیے ایک انگریڈینٹ ہوتا ہے آب باران مقطر۔ ہاں وہ تو بہت صاف ستھرا پانی ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا یہ تو ایواپوریشن ہوتا ہے، اب تو سائنسدان آدمی ہیں، یہ تو ویپرز اٹھ جاتے ہیں، اب ویپرز یعنی ہوا واپس پانی میں کنورٹ ہوتے جو نیچے اتراتا ہے وہ تو سب سے صاف ترین پانی ہوتا ہے۔ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تاکہ دور کر دے آپ سے رِجْزَ الشَّيْطَانِ، شیطانی وسوسہ، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور استقامت دے دے آپ کے دلوں کو، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور مضبوط بنا دے اس کے ذریعے آپ کے پاؤں کو ریت والے حصے میں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے بارش نے کیا لِيُطْهِرَكُم بِهِ، آپ کے غسل و وضو کا انتظام کیا، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، وسوسے آپ کے دلوں سے نکل گئے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، آپ کے دلوں کو اطمینان نصیب ہو گیا، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، آپ کے پاؤں ریت میں جم گئے۔ اللہ کریم نے بھی ان آرڈر 4 چیزیں ذکر کر دی۔ یوحی ربک الی الملائکۃ، جب حکم دے رہے تھے وحی کر رہے تھے آپ کے پروردگار الی الملائکۃ، فرشتوں کو، انی معکم، کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، فثبتوا، ثبت یثبت تثبیتا، استقامت دلوائیں، کیا دلوائیں؟ استقامت، خرج دلوائیں، حوصلہ افزائی کروائیں مومنوں کی۔ فرشتوں سے اللہ نے کہہ دیا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا کام کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، انہیں ہمت دلانی ہے۔ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ہمت دلائیں ایمان والوں کو، کیا کرنے؟ ہمت دلائے ایمان والوں کو۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے وہاں میدان بدر میں، اور خیموں کے لیے یا جنگ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بندی کی، تو حضرت خباب ابن المنذر رضی اللہ تعالیٰ جو جنگ کے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا انزلت برائک ام بامر اللہ، یہ جو آپ نے اسکیچ بنا دیا اللہ کا حکم ہے آپ کی ذاتی رائے ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میری ذاتی رائے ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ حضرت خباب بن المنذر رضی اللہ تعالیٰ بجائے اس کے کہ بے ادبی کا مظاہرہ کر کے حضور کے منصوبے کو کنڈیم کریں، نہیں، صحابہ بڑے با ادب لوگ تھے، اور دین نام ہی ادب کا ہے۔ دین نام ہے کس چیز کا؟ ادب، یعنی دین ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے ادب پر۔ جب مسلمان میں بے ادبی آ جاتی ہے تو دین رہتا نہیں، پھر دین پھر نہیں رہتا۔ تو اب صحابی یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا نبی کریم کہ آپ کا یہ اسکن جو ہے یہ سارا غلط ہے، اس سے یہ نقص آئے گا، یہ تو بے ادبی تھی۔ اور خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جی اس میں بہت سارے فائدے ہوں گے جو میرے علم سے باہر ہیں، بہت سارے فائدے میرے علم سے، لیکن میرے ذہن میں جی ایک نقشہ ہے، اس کے فائدے میں بھی بتلا سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہاتی بھی، خباب وہ بتا دیں، اور خباب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچ لیا کہ یہاں پہ یہ، یہاں پہ یہ، یہاں پہ یہ، یہاں پہ یہ، یہاں پہ یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کنونس ہو گئے، اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہہ دیا کہ خباب نے جو نقشہ کھینچ دیا اس انداز سے ہم لشکر ترتیب دیں گے۔ تو خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے لشکر ترتیب دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ درمیان میں لگا دیا گیا،
درمیان میں لگا رات عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے، رمضان کا مہینہ تھا، کس کا مہینہ تھا؟ رمضان کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ 17 رمضان، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا دربان بنا دیا. دربان بنا دیا. وہ ہاتھ میں تلوار لیے حضور اسلام کے ٹینٹ کے دروازے پر کھڑے. حضور السلام نے حضرت عبد الرحمن سے کہہ دیا کہ لا يدخلن علی اليوم احد، کہ آج کی رات میرے ٹینٹ میں کوئی نہ آئے. تو بس صحابی کو تو اتنا کہنا کافی تھا، پھر کوئی وہاں پٹک نہیں سکتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات لیٹے لیٹے اس کے ذہن میں آ گیا کہ پتہ نہیں ہے کفار تو بڑے شریر لوگ ہیں، حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ذرا جا کے میں دیکھ لوں کہ حضور ٹھیک ٹھاک ہے. تو وہاں آ گئے خیمے میں. خیمے کے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ میں ذرا اندر جانا چاہتا ہوں. دیکھا جی حضور نے حکم دے دیا آج کے رات میرے پاس کسی نے نہیں آنا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ چلو میں جاتا نہیں، یہ دو بانسوں کے درمیان میں دیکھ سکتا ہوں کہ خود مشاہدہ کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھاک ہے. اس نے کہا ہاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ عبادت میں مشغول تھے، مطمئن ہو کے وہ چلے گئے. ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ سیدھے جا رہے تھے. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا ابا بکر لا يدخلن علی اللیلۃ احد، حضور نے فرمایا کہ آج کی رات میرے ٹینٹ میں کوئی نہ آئے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی بے نیازی سے کہہ دیا کہ لست باحد، عبد الرحمن میں کوئی تو نہیں، عبد الرحمن میں کوئی تو نہیں. اور حضرت ابو بکر کا کیا مقام تھا حضور کے قلب و دماغ میں، عبد الرحمن نے فوراً وہ باٹم لائن پک کر دیا. تو اس نے دوسری بات ہی نہیں کی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اندر داخل ہو گئے. ابو بکر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور دعا مانگ رہے تھے، اور دعا میں اللہ کے ساتھ بالکل چھیڑ کر رہے تھے کہ اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا. خداوندہ سپردم بتو مایہ خیشرا، تو دانی حساب کم و بیشرا، کہ میری 15 سالہ محنت یہ ہے جو میں میدان میں لے آیا ہوں. 15 سال کی تگ و دو کے بعد یہی 300 بنا دیے ہیں، اور یہ 300 اٹھا کے آپ کے دین کی قربانی کے لیے پیش کر چکا ہوں. اگر آپ نے اس جماعت کی امداد نہ کی میرے خداوندہ، تو قیامت تک کوئی آپ کا نام لینے والا رہے گا نہیں. کیونکہ یہی اصحاب بدر تو ہیں جو دین کی بنیاد بنیں گے، یہی لوگ تو ہیں جو دین کو دنیا میں پھیلائیں گے. اور اس جماعت کو آپ نے ختم کر دیا تو چلو بس آپ کا نام بھی ختم ہے، کوئی آپ کا نام نہیں لے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغتاً یہ ہاتھ اس طرح اوپر اٹھاتے 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 کہ او خداوندہ ان تہلک ھذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، کوئی آپ کا نام نہیں لے گا اس کے بعد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر جو آپ کی چادر پڑی تھی وہ پیچھے گر پڑی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہاتھ اٹھائے پیچھے گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چادر اٹھائی اور آپ کے کندھوں پہ ٹھیک ٹھاک رکھ دی. ابھی تک حضور کو احساس نہیں ہوا تھا کہ کوئی اندر آیا ہے، اتنے منہمک تھے دعا میں. تو کندھوں پر چادر ڈال دی حضرت ابوبکر نے اور فرمایا کہ حسبک الآن فإن اللہ وعدک النصر، اللہ کے نبی آپ اپنے کو اتنی تکلیف میں کیوں ڈال رہے ہیں، اللہ نے آپ کے ساتھ امداد کا وعدہ کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. نیچے دیکھیں اذ یوحی ربک الی الملائکہ، جب حکم دے رہے تھے آپ کے پروردگار فرشتوں کو انی معکم، کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، فثبتوا الذین، انکرج کر دے، حوصلہ دلائیں، ہمت دلائیں مومنوں کو. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں جلدی ڈالنے والا ہوں کافروں کے دلوں میں ہیبت. رعب کا معنی ہیبت، میں ان کے دلوں میں ہیبت ڈالنے والا ہوں. فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، آپ ماریے فوق الْأَعْنَاقِ، ان کے گردنوں کو. وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور کاٹیے ان سے کل بنان، ان کے بنان یہ انگلیوں کو کہتے ہیں کہ ان کی انگلیاں کاٹ دیں، مین ہاتھ کاٹ دیں ان کے ہاتھ. اب یہ حکم باقی مفسرین کے نزدیک فرشتوں کو ہے کہ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. امام الہند فرماتے ہیں کہ یہ حکم فرشتوں کو نہیں ہے، یہ حکم مسلمانوں کو ہے، کیونکہ یہ پہلی باقاعدہ جنگ تھی، پہلی. اب اسلام لانے سے پہلے صحابہ کرام روٹی کھاتے تھے کہ نہیں کھاتے تھے؟ لیکن کس انداز سے کھاتے تھے؟ ہے سما اتفاق، جس طرح اتفاق ہو جائے، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے. پانی پیتے تھے کہ نہیں پیتے تھے اسلام سے پہلے؟ یہ سب کچھ کام تھا. لیکن جب اسلام آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہہ دیا کہ نہیں، مسلمان کے کھانے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، مسلمان کے پینے کا اپنا طریقہ، ایون بیت الخلاء میں اس کے جانے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، پیشاب کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. جماعت والے جو لگے رہتے ہیں، وہ مولانا طارق جمیل نے جو کہہ دیا کہ مجھے ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ مولانا لوگ کہاں پہنچ گئے اور آپ ابھی تک لیٹرین کو نہیں چھوڑتے، لیٹرین کی باتوں کو نہیں چھوڑتے.
تو مولانا نے کہا کہ میں نے اسے کہہ دیا کہ اس لیے کہ آپ لوگ لیٹرین نہیں چھوڑتے تو ہم لیٹرین کی باتوں کو نہیں چھوڑتے. جس دن آپ لیٹرین کو طلاق دے دیں گے تو ہم پھر یہ باتیں نہیں کریں گے کہ لیٹرین میں کس طرح جانا ہے. لیکن جب تک آپ نے لیٹرین میں جانا ہوگا تو ہم بتائیں گے کہ بھائی لیٹرین میں جانے کا طریقہ کیا ہے یا وہاں پہ بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے. تو اب یہ پہلی جنگ تھی باقاعدہ. تو صحابہ کرام نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا کہ ہم جنگیں تو بہت ساری لڑ چکے ہیں لیکن وہ تو حیوانیت کی جنگیں تھی, درندگی کی جنگیں تھی, جس طرح بھی اتفاق ہو جاتا ہم وہ کام کر دیتے. اب تو ہم مسلمان ہو گئے تو مسلمان کی جنگ کے بھی کچھ طریقے ہوں گے, تو ہم کس طرح جنگ کیسے کریں؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فضربوا فوق الاعناق, گردن کاٹیں, واضربوا منهم كل بنان, اور ہاتھ کاٹیں. یعنی مین کہ کسی کو اپاہج کروا دے تاکہ مقابلہ نہ کر سکے اور کسی کو مستقل کاٹ دیں کہ ختم ہو جائے. فضربوا فوق الاعناق, ان کے گردن کاٹ دے, واضربوا منهم كل بنان, اور کاٹے ان کے ہاتھ. ذالک بانہم, یہ کیوں یہ اعتراض کا جواب ہے کہ اچھا اس کا معنی تو یہ کہ اسلام ٹیررزم کا درس ہے, دہشت گردی کا درس ہے. سر کاٹ دیں, ہاتھ کاٹ دیں, گردن کاٹ دیں, اپاہج بنا دیں, مفلوج بنا دیں. لکھری فرماتے یہ بھی کوئی بات ہو گئی؟ ایک آدمی یا ایک انسان میرے مقابلے پہ اتر آیا ہے, ایک انسان مجھے چیلنج کر رہا ہے, تو اس کے چیلنج کرنے کو آپ دہشت گردی کا نام نہیں دیتے, اور میں جب اسے سزا دیتا ہوں تو اسے آپ دہشت گردی کا نام دے دیتے ہیں. تو اللہ کریم نے گویا آج کے اس پروپیگنڈے کا رد کر دیا کہ ذالک بانہم شاقوا اللہ. میں کیوں کہتا ہوں کہ ان کے گردن کاٹ دیں اور ہاتھ کاٹ دیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ اور رسول کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. تو یہ صاحب بس یہ پروپیگنڈے کا بڑا مختصر جواب ہے. ہاں, ذالکا, یہ اس وجہ سے, بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, کہ یہ لوگ دشمنی کر چکے ہیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. ومن یشاقق اللہ, اور جو اللہ کے ساتھ دشمنی کرے گا, ورسولہ, اللہ کے رسول کے ساتھ, فإن اللہ شدید العقاب, تحقیق اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. ان اللہ سبحانہ وتعالی امرهم ان يضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. فإذا يدعي الناس أن هذا terrorism, أن هذا هو الإرهاب. الله سبحانه وتعالى قال ليس هذا بإرهاب ولكن أشد الإرهاب قد صدر منهم حيث إنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاقق الله ورسوله, اور جو دشمنی کرے گا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ, فإن الله شديد العقاب, تو تحقیق اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. اب اس سے آگے والے کلمہ اس سے بھی زیادہ زوردار ہے کہ آپ مسلمان کے جہاد کو ٹیررزم کا نام نہیں دے سکتے. That's not terrorism. That's not terrorism. A person who is going to challenge the authority and supremacy of Allah subhanahu wa ta'ala, آپ اس کے حوالے سے کہتے ہیں ٹیررزم ہے. آپ اس کی گندگی کو نہیں جانتے. اب اس کی گندگی, آپ ذرا ایک آیت نکالے سورہ بقرہ کی. سورہ بقرہ دیکھ لیا, آیت نمبر 215. آیت نمبر 190, پہلے دیکھیں 190 دیکھ لیا. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, اور جنگ کریں اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے, یقاتلونکم, جو آپ سے جنگ کرتے ہیں. اگر کوئی آپ کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں انہیں نہ چھیڑیں, لیکن جو آپ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا پھر فائٹ شروع کر دیں. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا, آپ ٹرانسگریشن نہ کریں, آپ زیادتی نہ کریں. ان اللہ لا يحب المعتدین, اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اعتداء کرنے والوں کو. وَقْتُلُوهُمْ, اور قتل کریں سازشیوں کو, کنسپیریٹرز. فائٹ دی کنسپیریٹرز حیث ما ثقفتموہم, wherever you people find them, fight them. کیونکہ اگر آپ سازشی کو چھوڑ دیتے ہیں, if you will leave the sazishi and the conspirator to launch his conspiracy, what will be the ultimate consequences? آپ کی اپنی لائف خطرے میں ہوگی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, آپ قتل کر دیں انہیں جہاں بھی آپ انہیں ڈھونڈ پائیں. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ, اب آپ انہیں گھروں سے بے دخل کریں گے تو پھر آپ پہ انگلیاں اٹھائی جائیں گی کہ ٹیررسٹ ہیں. اللہ کریم نے فرمایا کیا ان لوگوں نے آپ کو مکے سے نہیں نکالا, وہ تمہارے زلف میں آئی تو حسن کہلائی, وہ تیرے جی جو میرے
نام ہے یہ سیاہ میں تھی وہ تیر رگی جو میرے عجیب بات ہے بھائی مسلمان اپنے دفاع کے لیے لڑتا ہے تو کہتے دہشت گرد ہے نہیں کہتا کوئی نہیں کہتا بس منہ پہ مہر لگی ہوگی یہ تو میڈیا ان کے ہاتھ میں ہمارے پاس کچھ ہے نہیں ہاں ہم اتنے کنوینین ہیں ہم اتنے کوئی نہیں کہتا کہ دے آر مسلم the people of Kasol they are Muslim no they are ethnic Albanian inna lillahi wa inna ilayhi raji'un they are not ethnic Albanian they are not fighting for their ethnicity they are fighting for their own being what's the big enmity or the base or the foundation of enmity between Serbian and the Kosovan what's the base that's Islam that's religion because they don't want Islam to be there in Europe وَأَخْرِجُوا مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ اور نکالے ان کو من حیث اخرجوکم اس وجہ سے کہ انہوں نے آپ کو بھی نکالا تھا والفتنۃ اچھا یہ دوسرا جواب شیخ صاحب یہ دوسرا جواب پروپیگنڈے کا کہ اچھا لوگ کہیں گے مسلمان کیا ہے قتل کرتے رہتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں والفتنۃ اشد من القتل کنسپیریسی اور شرک یہ تو قتل سے بھی بدترین گناہ ہے تو آپ کا قتل لوگوں کے نوٹس میں اور ان کی کنسپیریسی یہ لوگوں کے نوٹس میں نہیں آپ کا قتل کرنا لوگوں کے نوٹس میں اور ان کا شرک یہ اللہ کی سپریمیسی کو چیلنج کر رہے ہیں تو وہ لوگوں کے نوٹس میں نہیں والفتنۃ اشد من القتل ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام ان کے ساتھ فائٹ نہ کریں عند المسجد الحرام مسجد حرام کے نزدیک حتی یقاتلوکم فی مگر الا آ کے وہ آپ کے ساتھ وہاں فائٹ شروع کر دیں فإن قاتلوکم اگر وہ آپ کے ساتھ قتال کریں فقتلوا تو پھر قتل کر دیں ان کو کذالک جزاء الکافرین اس طرح بدلہ ہے منکرین کا فإن انتہوا اگر وہ رک گئے کنسپیریسی سے سازش کرنے سے رک گئے فإن اللہ غفور الرحیم تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے پھر انہیں چھوڑیں وقاتلوا حتی لا تکون فتنہ اور فائٹ کریں ان کے ساتھ حتی اس وقت تک لا تکون فتنہ کہ مسلمان تخت مشک نہ بنا رہے حتی لا تکون فتنہ کہ آپ نے فائٹ کرنا ہے کفار کے ساتھ کس وقت تک جب تک کسون یہ تختہ مشک بننے سے ان کو چھٹکارا نہ ملے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور ہو جائے غلبہ اور دین اللہ کا فَإِنِ انْتَهَوْا اگر لوگ رک گئے کفار رک گئے کنسپیریسی سے فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ تو زیارتی کا کوئی تصور نہیں مگر ظلم کرنے والوں کے ساتھ اب آپ جائیں 216 پر تاکہ یہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے کتب علیکم القتال فرض کیا گیا ہے آپ لوگوں کے اوپر فائٹ کرنا اللہ کے دین کے لیے وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ حالانکہ طبیعت کے اعتبار سے یہ آپ کو ناپسند ہے طبیعی اعتبار سے انسان پسند نہیں کرتا کہ فائٹ کرتا رہے خواصان تکرہوا شیئا اور بسا اوقات آپ ناپسند کریں گے ایک چیز کو وہ خیر لکم لیکن وہ آپ کے لیے نتائج کے اعتبار سے بہتر ہوگا وَحَسَانْ تُحِبُّ شَيْئًا اور بسا اوقات آپ پسند کریں گے ایک چیز کو شَرٌّ لَكُمْ لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ آپ کے لیے بڑا برا ہوگا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ کریم فرماتے ہیں نتائج کو میں جانتا ہوں آپ لوگ نہیں جانتے اور پیچھے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ یہ پوچھتے ہیں آپ سے معزز مہینے کے متعلق تو معزز مہینے یہ 4 تھے کتنے تھے 4 شوال ذی قعدہ ذی الحجہ اور رجب یہ 7واں مہینہ ہے رجب 7واں مہینہ ہے اور شوال یہ 10واں مہینہ ہے ذی قعدہ یہ 11واں مہینہ ہے اور ذی الحج یہ 12واں مہینہ ہے تو یہ 4 مہینے یہ محترم سمجھے جاتے تھے کہ اس میں دشمن کے ساتھ لڑنا بھی ناجائز تو انہوں نے کہ اچھا واقع یہ ہوا تھا سریہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایکسپیڈیشن اور مہم پر صحابہ کو بھجوا دیا تھا اور ان کا آمنا سامنا ہوا قبیلے کے لوگوں سے جن کے خلاف وہ گئے تھے تو وہاں ایک آدمی کا قتل ہو گیا اس جنگ میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا اس جنگ میں اب ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا یہ پیدا ہو گیا ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا کہ یہ رجب کا پہلا دن تھا رجب کا آخری دن تھا یا شعبان کا پہلا دن تھا اگر رجب کا آخری دن ہے تو مینز کہ یہ قتل اور مرڈر شہر حرام میں ہو چکا ہے جو ناجائز ہے اور اگر شعبان کا پہلا دن ہے تو اٹ مینز کہ یہ شہر حلال میں ہو گیا ہے وہاں قتل کرنا پھر جائز ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اب مسلمان کہتے رہے کہ بھائی شعبان کی رویت ہو چکی ہے شعبان کی رویت لیکن شعبان کا چاند نظر آ گیا ہے اس بار لاس اینجلس میں اس بار
lunar month, for the first time in the history, لاس اینجلس میں ذوالحجہ کا مہینہ 31 دنوں کا تھا. کتنے دنوں؟ 31 دنوں کا. عید تو انہوں نے سعودی عرب کے پیچھے منائی عید، لیکن محرم ہم سے بھی ایک دن پیچھے شروع کر دیا. سعودی عرب کے ساتھ محرم تو 31 دن. ہم نے کہا کہ بھائی یہ غلط ہے. میں نے کہا کہ انہوں نے پھر سوال کر دیا کہ ہاں آپ لوگ ٹھیک کر رہے تھے، ہم نے غلط کر دیا تھا. ہم لوگ ٹھیک کر چکے تھے اور ہم نے غلط کر دیا تھا. تو انہوں نے ذوالحجہ کا مہینہ 31 دن کا بنا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونر منتھ یا 29 کا ہو گیا 30 کا ہو گیا، 31 کا کوئی تصور نہیں ہے. اب وہاں پہ وہ لوگ کھینچتے رہے اس قتل والے دن کو کہ یہ رجب کا آخری دن ہے، تاکہ مسلمانوں کو کنڈیم کرے کہ یہ دیکھیے کیسے آسمانی دین کے دعوے دار ہیں، شہر حرام میں انہوں نے قتل کر دیا ہے. صحیح، یعنی ان کے خلاف پروپیگنڈا انہوں نے شروع کر دیا، میڈیا کو استعمال کر دیا. یہ ہوتے ہیں مسلمان. دیکھیے خواتین کو برقعے پہناتے ہیں اور پتہ نہیں تعلیم پر پابندی لگا دی اور یہ کیا اور وہ کیا. پروپیگنڈا تو چل جاتا ہے. تو انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر، اللہ کریم نے پروپیگنڈا کا رد کر دیا اور اللہ کریم نے فرمایا کہ ڈیفینس میں نہ آئے، یعنی اس مسئلے کو ڈسکس نہ کریں کہ نہیں یہ رجب کا آخری دن نہیں تھا، یہ شعبان کا پہلا دن ہے. اگر اس ڈیفینس میں آپ پڑ گئے تو یہ مصیبت آپ کے گلے میں پڑ جائے گی. ہمیشہ آپ ڈیفینس سے ایگریشن پر آ جائیں. ڈیفینس میں پڑیں گے تو پھر آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ یہ کہتے رہے کہ نہیں یہ رجب کا آخری دن نہیں تو شعبان کا پہلا دن تھا، ہم نے شہر حرام میں کوئی قتل نہیں کیا. اللہ کریم نے فرمایا انہیں کنڈیم کر دیں کہ ٹھیک ہے ہم نے ایک جرم کیا ہوگا، رجب میں قتل کر دیا، ہم نے ایک جرم کر دیا ہے، لیکن آپ لوگ کتنے جرم کر رہے ہیں آپ نیچے دیکھیں. یسألونک عن الشہر الحرام، یہ پوچھتے ہیں آپ سے حرام اور محترم مہینے کے متعلق قتال فی، کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے. قل آپ کہہ دیجئے قتال فی کبیر، کہ اس میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. جنگ کرنا اس میں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آپ اس ڈیفینس میں نہ پڑے کہ ہم نے جو قتل کر دیا ہے وہ شعبان کے پہلے دن میں ہے اور رجب کے آخری دن میں نہیں، بلکہ ان کو ملزم بنا دے. وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، لیکن لوگوں کو اللہ کے دین سے منع کرنا. وَكُفْرٌ بِهِ، اللہ کے ذات سے انکار کرنا. وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے لوگوں کو منع کرنا. وَإِخْرَاجُ آلِهِ مِنْهُ، اور مکے والوں کو ان کے گھروں سے نکالنا. اکبر عند اللہ، یہ تو شہر حرام کے قتل سے بھی بڑے گناہ ہیں جو چاروں کے چار آپ کر چکے ہیں اور وہ چھوڑے. والفتنۃ اکبر من القتل، اور شرک کرنا اللہ کے ساتھ یہ تو قتل سے بدرجہ ہاں بدترین گناہ ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ ڈیفینس میں نہ ہو، آپ ایگریشن کا انداز اختیار کریں کہ ہم تو ایک جرم کا ارتکاب کر چکے ہوں گے، آپ تو 5 کا کر چکے ہیں. ہماری ایک جرم آپ کے نوٹس میں اپنے 5 جو ہر ایک اس سے بدرجہ ہاں بڑھ کر ہے تو وہ آپ کے نوٹس میں نہیں آتا. کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے زنا کا ارتکاب کیا تھا تو عورت جبن ہو گئی، اور آدمی کا تعلق تھا دینی ماحول سے، تو باقی دینداروں نے ایسے کہہ دیا کہ خدا کے بندے یہ کیا خباثت کی ہے، ایک تو یہ کام نہیں کرنا تھا اور اگر کر دیا تو پھر ڈسچارج آؤٹ سائڈ کر دے تو کوئی جلوہ تو نہیں ہوتا، کوئی مصیبت تو نہ ہوتی. تو اس نے کہا کہ میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن یہ کہا مجھے امام محمد بن حسن کا قول یاد آیا کہ اس نے ڈسچارج آؤٹ سائڈ کو مکروہ قرار دیا ہے. اس نے کہا بیڑا غر کو آپ کا حرام کا ارتکاب کر رہے تھے اور مکروہ نہ کرتے رہے. والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم نے تمہید میں کہہ دیا تھا سورہ انفال کے تمہید میں اور مباحث میں، اس میں کچھ ضروری مباحث ہیں. ایک بحث تو اس میں یہ ہے کہ اس جنگ میں جتنی ساری خامیاں وہ صحابہ کرام سے جو نقصانات سرزد ہوئے تھے کیونکہ پہلی جنگ تھی، تو اس صورت میں ان خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ آئندہ کے لیے یہ خامیاں آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتی ہیں، تو ان خامیوں کا آئندہ کے لیے اعادہ نہ ہو. دوسری بات یہ کہ جب آپ جنگ میں چلے جائیں تو خدا پر اعتماد آپ کا قوی ہونا چاہیے. تیسری بات یہ کہ اخلاقیات آپ کے حالت امن اور حالت جنگ دونوں میں عالی ہونے چاہیے. یہ نہ ہو کہ حالت جنگ میں آپ اخلاقیات کا دامن چھوڑ دیں. اور چوتھی بات یہ کہ مشرکین، منافقین اور یہود کو خطاب ہے
5ویں بات غنائم کا حکم ہے. 6ٹھی بات کہ کبھی جنگ کے پس منظر میں صلح کی درخواستیں آئیں گی تو صلح کے لیے بھی ہدایات دے دی گئی ہیں جنگ کے ساتھ ساتھ. اور 7ویں بات ریاست اسلامی کے دستوری دفعات کا تذکرہ ہے. ریاست اسلامی کے دستوری دفعات کا تذکرہ ہے. یہ دیکھیے قرآن کی برکات ہیں. اور سامنے اتنی دیر ساری روٹیاں پڑی ہیں کہ آپ جاتے ہوئے اپنے ساتھ روٹیاں اٹھا کے لے چلیں. بس آ جاتی ہیں. اللہ کریم فرماتے آپ میرے ہو جائے تو میں آپ کا. تو اب یہ پہلا قاعدہ ہے جنگ کے متعلق. یہ جو اب آیت آ رہی ہے آیت نمبر 15 یہ جنگ کے متعلق پہلا قاعدہ اور پہلا رول اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا جب آپ فیس ٹو فیس ہو جائیں کافروں کے ساتھ میدان جنگ میں. اذا لقیتم جب آپ فیس ٹو فیس ہو جائیں. اذا لقیتم الذین کفروا جب آپ فیس ٹو فیس ہو جائیں آپ کا آمنا سامنا ہو جائے کفار کے ساتھ میدان جنگ میں ضعفن میدان جنگ میں ضعفن مقابلہ کرنے ضعفن مقابلہ کرنے فلا تولوہم الادبار تو آپ اپنی پیٹھ نہ پھیرا کریں ان کی جانب. مینز آپ دور نہ لگائیں پھر آپ بے جگری سے لڑیں. فلا تولو تو آپ نہ مڑائیں ان کی جانب الادبار اپنے پیٹھ کو. مینز کہ آپ فیس ٹو فیس پر لڑتے رہیں آپ دوڑے نہ بھاگے نہ. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ اور جس نے بھی اپنا منہ پھیر لیا اسی دن جنگ کے دوران تو اس کا جواب پیچھے آ رہا ہے. فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وہ اللہ کے غصے کا مستحق ٹھہرا اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرا. کہ لڑ رہا ہے اللہ کے لیے اور بھاگ بھی رہا ہے لڑ رہا ہے اللہ کے لیے اور بزدلی کا مظاہرہ بھی کر رہا ہے. دوسری جگہ بات گزر گئی تھی کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون غالباً سورہ آل عمران میں. یوسف انکل کے پاس ایک سی ڈی ہے اس میں آیات جلدی نکلتے ہیں لیکن یہاں پہ اس کے لیے کمپیوٹر کا انتظام کرنا ہوگا. ہاں تو فوراً آیت نکل جائے گی. ہاں میں تو کر رہا ہوں لیکن یہاں ہونا چاہیے. بردی اب ہاتھ نہیں آ رہا ہو آیات لیکن آپ یاد رکھیں کہ اللہ کریم فرماتے ہیں تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون اگر آپ لوگ درد محسوس کرتے ہیں میدان جنگ میں زخمی ہوتے ہوئے. اللہ کریم مسلمانوں کو انکریج کر رہا ہے کہ اگر آپ درد محسوس کرتے ہیں میدان جنگ میں جب آپ کو ضرب لگ جاتی ہے فإنہم یعلمون کما تعلمون یہ کفار کو اسٹیل کے بنے ہوئے تو نہیں وہ بھی تو زخمی ہو کے درد محسوس کرتے ہیں. اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ لڑتے ہیں اور آپ بھاگ جاتے ہیں. وہ ترجون من اللہ ما لا یرجون حالانکہ آپ اللہ سے اس ثواب کا امید رکھتے ہیں جن کا وہ عقیدہ نہیں ہے. تو وہ یہ عقیدہ رکھ کے بغیر بے جگری سے لڑتے ہیں اور آپ عقیدہ کے باوجود بھاگ جائیں گے. اس کی تو کوئی تک نہیں بنتی. کیا بے تک کی بات ہے. تو اللہ کریم نے کس عجیب انداز سے انکریج کر دیا مسلمانوں کو کہ اگر آپ تکلیف محسوس کرتے تو کافر بھی اسٹیل کے بنے ہوئے تو نہیں ہیں. اور پھر اس پر مستضاد یہ کہ آپ لڑیں گے زخمی ہوں گے پھر بھی اجر, شہید ہوں گے پھر بھی اجر, زندہ رہیں گے پھر بھی اجر. وہ زندہ رہیں تو دو زخمی, وہ زخمی ہو گئے تو دو زخمی, اور وہ مر گئے تو پھر دو زخمی جہنم. اب یہ بات آ رہی ہے آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا جب آپ آمنا سامنا کرتے تھے کفار کے ساتھ جنگ کے میدان میں فلا تولوہم الادبار تو ان کی جانب نہ موڑے اپنے کمر کو. ومن یولہم یومئذ دبرا اور جس نے بھی موڑ دیا اسی دن دبرو اپنا کمر ان کی طرف مین کے پیٹ کر کے بھاگ پڑا. فقد باء بغضب من اللہ وہ مستحق ہو گیا اللہ کے غضب اور اللہ کے غصے کا. البتہ درمیان میں ایک ایکسیپشن اللہ تعالیٰ نے رکھ دی, ایک ایکسیپشن میں نے انٹینشنلی چھوڑی. اب دیکھیں آیت کو کہ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ تو میں نے درمیان میں الفاظ چھوڑ دیے
اور گیا بعد میں کہ فقد باء بغضب من اللہ، جس نے بھی منہ موڑ لیا وہ اللہ کے غضب اور غصے کا مستحق رہا. There is an exception، اور وہ ایکسیپشن کیا ہے؟ الا متحرفا لقتال، مگر یہ کہ اس نے پیٹ موڑ لیا ہو قتال اور فائٹ کے لیے کوئی حیلہ بنا رہا ہو. قتال اور فائٹ کے لیے کوئی حیلہ بنا رہا ہو کہ بھائی دوڑ لگائے تاکہ وہ ہمارے پیچھے آ جائے اور ہم دائرہ لگا دیں ان کے ارد گرد، گرفتار کروا دیں. تو اسے کہتے ہیں متحرفا لقتال. تو یہ بھی دوڑنا ہے کہ یہ جائز ہو گیا ناجائز. تو اللہ کریم نے فرمایا دیٹ از ٹیکٹکس آف فائٹس، یہ فائٹ کے ٹیکٹکس ہیں. تو اس لیے اللہ نے درمیان میں دیکھیے جزاء ومن یولہم یومئذ دبرا، دیٹس کنڈیشن، دیٹس شرط، دیٹ از شرط. جس نے اس دن پیٹ اور منہ موڑ دیا تو اس کا جزا بعد میں ذکر کر دیا فقط باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غصے کا مستحق ٹھہرا. درمیان میں ایکسیپشن لگا دی کہ ہاں البتہ اگر آپ کا دوڑ لگانا وہ جنگ کے حیلے کے حوالے سے ہو، آپ کوئی حیلہ بنوا رہے ہوں، فائٹ کی اسٹریٹجی ہے کہ فائٹ اسٹریٹجی کے لیے آپ کر رہے ہوں، ایک او متحیزا الی فئۃ، یا آپ جا رہے ہوں الی فئۃ اپنے گروپ اور پلاٹون کے، یعنی آپ پنس گئے ہیں کفار کے سامنے، آپ پنس گئے، آپ دوڑ نہ لگائے تو مر جاؤ گے. 100 لوگ آپ کے اوپر وہ جپٹ پڑے ہیں اور آپ نے دوڑ لگائی، لیکن اس حوالے سے نہیں کہ بزدلی نکال رہے ہیں متحیزا الی فئۃ تاکہ میں اپنے پلاٹون کے پاس پہنچ کر ان کا مقابلہ کر سکوں. تو اللہ کریم نے 2 ایکسیپشن لگا دی، ایک یہ کہ آپ اپنے پلاٹون کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ فائٹ اسٹریٹجی کے طور پر اس دوڑ کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ایک طریقہ اللہ کریم نے ایک قاعدہ بنا دیا، بتا دیا. نیچے دیکھیں فقد باء بغضب من اللہ، وہ مستحق تیرا اللہ کے غصے اور غضب کا. ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور بہت بری جگہ ہے جہنم. اشتیاق صاحب آپ روٹیاں ساتھ اٹھائیں، ریاض صاحب کو بھی دے دیں اور اپنے لیے اس کو بھی دے دیں، اپنے لیے بھی لے چلیں کیونکہ یہ ضائع ہو جائیں گے پھر. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، یہ ایک خدشے کا جواب ہے. کس کا جواب ہے؟ ایک خدشے کا جواب کہ اللہ کریم نے فرمایا الانفال للہ والرسول، غنیمت استحقاق اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، اس لیے کہ آپ جانب شمال جا رہے تھے، اللہ نے آپ کو جنوب کی طرف لگا دیا. ایک بات. اور دوسری بات اس لیے کہ اللہ کریم نے آپ کو سپورٹ دینے کے لیے فرشتے بھجوا دیے. تو جنگ آپ جیت چکے تھے فرشتوں کے سپورٹ کی وجہ سے. تو غنیمت ہے کس کی؟ جس نے فرشتے بھجوا دیے ہیں، جس نے فرشتے بھجوا دیے ہیں. تو غنیمت ہے اس کا حق اور اسی کا استحقاق. یہ دوسری بات. اور تیسری بات اللہ کریم نے خدشے کا ازالہ کر دیا کہ اچھا وہ جو مر رہے تھے آپ قتل کروا رہے تھے، یہ جو بڑے بڑے وڈیرے مر رہے تھے، ابو جہل گر رہا تھا، ابو جہل گر رہا تھا، دوسرا سردار گر رہا تھا، تیسرا سردار گر رہا تھا، آپ تھے ان کو مروانے والے، آپ تھے. اللہ کریم نے فرمایا نہیں آپ نہیں تھے، یہ میں تھا کہ جو انہیں مروا رہا تھا. فلم تقتلوہم، آپ قتل نہیں کر چکے ان کفار کو، ولکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مروایا، ان کو قتل کروایا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور آپ وما رمیت، رمی کا معنی ہے تیر مارنا یا ضرب کاری. وما رمیت، اور آپ ضرب نہیں لگا رہے تھے، اذ رمیت، جب آپ لگا ہی رہے تھے. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، actually you people have been supported by Allah subhanahu wa ta'ala. تبھی تو آپ اتنے بڑے جرنیلوں کو مار رہے تھے، ادروائز ان جرنیلوں کو مارنا یہ آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی. You people have been supported by the فرشتاز of Allah subhanahu wa ta'ala. تو actually وہ ضرب اللہ لگا رہا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مسلمانوں کی اصلاح کی جا رہی ہے. کیا کی جا رہی ہے؟ اصلاح کی جا رہی ہے کہ کہیں آپ اپنے اوپر نازان نہ ہو کہ بھائی ہم نے تو کمال کر کے دکھایا. اور پیچھے ایک جگہ آ رہا ہے اللہ کریم نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت. اللہ کریم نے فرمایا کہ اچھا آپ نے حنین کا موقع نہیں دیکھا. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ نے بہت ساری جنگوں میں آپ کو سپورٹ دے دی اور آپ کامیاب قرار پائے. ویوم حنین اذ اعجبتکم، لیکن غزوہ حنین میں کہاں
غزوہ حنین میں، یہ ایک وادی ہے، ویلی ہے طائف اور مکہ کے درمیان، کہ غزوہ حنین میں جب کفار 4000 تھے اور اب 12000، مسلمان کتنے تھے؟ اور مسلمان 12000 اور کفار 4000، تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی بدر میں ہم 300، یہ 1000 ہم نے کتنا دوڑایا تھا، اور آج تو ہم 12000 ہیں اور یہ 4000، ان کی دوڑ کا پتہ لگے گا آج کہ یہ تو اللہ کریم نے فرمایا جب آپ لوگ زون میں آئے وَذَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، پھر آپ لوگوں کو دوڑ لگانے کا راستہ معلوم نہیں تھا کہ بھاگے تو کس طرف بھاگے، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَذَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ تو آئندہ کے لیے اس طرح نہ کریں، مغرور نہ ہو، اپنے مقدر پہ انادان۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ آپ کیا غرور کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو یہاں پہ اللہ کریم نیت کی اصلاح کروا رہا ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، آپ قتل نہیں کر چکے تھے، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے قتلہم قتل کر دیا تھا ان کو، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور آپ نے ضرب نہیں لگائی تھی، إِذْ رَمَيْتَ، جب آپ نے ضرب لگائی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ تعالیٰ نے ضرب لگائی تھی، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور یہ اس لیے لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ دے دے اللہ تعالیٰ المؤمنین مومنوں کو منہ اپنی جانب سے بلاء حسنا بہترین عطیہ، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ دے دے اللہ تعالیٰ مومنوں کو منہ اپنے جانب سے بلاء حسنا بہترین عطیہ، تاکہ اپنی نعمت دے دے۔ بلاء حسنا مینز اپنی بہترین نعمت دے دے۔ کہ اللہ کریم نے ان کو مروایا کیوں؟ تاکہ آپ کو پہلے ہی مرحلے میں فتح اور کامیابی نصیب ہو، اس سے بڑھ کر انعام کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ سمیع علیم، تحقیق اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دلوں کے راز کو جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ تو ہوئی بات، ذالکم اللہ کریم نے فیصلہ، یہ تو ہوئی بات، ذالکم یہ تو ہوئی بات، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور تحقیق اللہ تعالیٰ موہن کید الکافرین، کمزور کرنے والا ہے کفار کے تدبیر کو۔ یہی بات ہوئی کہ اللہ کریم کافروں کے تدبیر کو کمزور کرتا ہے، آپ لوگ نہیں کروا سکتے، وہ بڑی تدبیر بنا چکے تھے، لیکن یہ بات ہوئی کہ اللہ کریم ان کے تدبیر کو ضعیف کرنے والا تھا، کمزور کرنے والا تھا، شکست دینے والا تھا۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اب یہ خطاب ہے کفار سے، یہ خطاب کس سے؟ یہ پہلے والا خطاب تھا مسلمانوں سے، اب یہ خطاب ہے کفار سے۔ اللہ اب ایڈریس کر رہا ہے کفار کو کہ جب وہ مکہ معظمہ سے نکل رہے تھے تو انہوں نے بیت اللہ کا طواف لگا دیا، ابو جہل اور اس کے ساتھی جو جتنے سارے چیفٹین تھے مکہ کے، وہ ساروں نے بیت اللہ کا طواف لگا دیا، اور بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر وہ کہہ رہے تھے کہ اللہم اہلک الکاذب منا، خداوندہ ہم میں جو جھوٹا ہو اسے ہلاک کر دے، اور جو سچا ہو تو اسے کامیابی دے دے، جو سچا ہو تو اسے کامیابی دے دے، اور جو جھوٹا ہو اسے ہلاک کر دے۔ تو اللہ کریم نے ان کو ایڈریس کر دیا کہ آپ نے وہاں میرے گھر میں یہ دعا مانگی تھی کہ جو سچا ہو اسے کامیابی دے، میں نے دے دیا۔ ان تستفتحوا، اگر آپ لوگ کامیابی مانگ چکے تھے، فقد جاءکم الفتح، تو وہ کامیابی تو آپ نے دیکھ لی کہ جو سچے تھے ان کو کامیابی مل گئی۔ ہاں کفار کو کہا، یہ قرآن تو ایڈریس کر رہا ہے پوری دنیا کو، جب بھی ہو تو قرآن کریم تو پوری دنیا کو ایڈریس کر رہا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر آپ کامیابی مانگ رہے تھے تو چلو آپ نے کامیابی دیکھ لی۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر آپ اس قسم کی دعائیں مانگنے سے منع ہوتے اور نہ مانگتے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ آپ کے لیے بہتر ہوتا۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اگر آپ منع ہوتے اس قسم کی دعائیں مانگنے سے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ وَإِن تَعُودُوا، اگر آپ تعودوا پھر واپس لوٹتے ہیں اپنے کردار اور عقیدے کی جانب، نعود، تو ہم بھی واپس لوٹیں گے اسی ریٹالیشن کی جانب، جس طرح ہم نے آپ کے عقیدے کو ریٹالیٹ کر دیا، مروا دیا بدر میں، تو یہی طریقہ ہم اپنائیں گے مستقبل میں بھی۔ وَإِن تَعُودُوا، اگر آپ لوٹ کے جائیں گے اپنے کردار کی طرف، نعود، تو ہم بھی لوٹ کے جائیں گے اپنے کردار کی طرف۔ آپ کا کردار اگر پیغمبر کا مقابلہ کرنا ہوگا تو ہمارا کردار آپ کو شکست دینا ہوگا۔
وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور دفاع نہ کر سکا آپ سے فِئَتُكُمْ آپ کا لشکر شَيْئًا تھوڑی سی بھی، وَلَوْ كَثُرَتْ اگرچہ آپ کا لشکر بہت بڑا تھا مسلمانوں کے مقابلے میں، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کریم کی رفاقت مسلمانوں کی ساتھ تھی، اللہ کی رفاقت مسلمانوں کی ساتھ تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ دوسرا قاعدہ، یہ دوسرا قاعدہ، دوسرا رول جنگ کے متعلق۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اطیعوا اللہ، بات مانو اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت سے آپ منہ نہ موڑیں، ولا تولوا عنہ، اور آپ منہ نہ موڑیں اللہ اور اللہ کے رسول سے، وانتم تسمعون، اور بات یہ ہے کہ آپ سنتے رہتے ہیں، وانتم تسمعون، اور بات یہ ہے کہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ جو جب بات آپ سنتے ہیں، اللہ کا حکم سنتے ہیں تو اسے فالو بھی کریں، جب بات سنتے ہیں تو اسے فالو بھی کریں۔ ولا تکونوا کالذین، اور نہ ہو جاؤ آپ ان لوگوں کی طرح قالوا سمعنا، جنہوں نے یہ کہہ دیا سمعنا کہ ہم نے سن لیا، سمعنا ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ سن نہیں رہے تھے، اس لیے کہ وہ عمل نہیں کر رہے تھے۔ صرف سننے سے کیا فائدہ؟ یہ سخن از گوش دل باید شنود، گوش گل با ایجان دارد ہے چسود، گوش گل با جملہ ہے ہمدم است، گوش دل مخصوص نسل آدم است۔ مولانا روم نے مثنوی میں عجیب بات کہی تھی، اپنی والدہ سے توثیق کروائیں کہ یہ سخن از گوش دل باید شنود، یہ جو میں بات کر رہا ہوں مولانا روم فرماتے ہیں یہ آپ دل کی کانوں سے سنیں۔ گوش گل ای جانا دارد ہے جسود، یہ مٹی کے بنے ہوئے کان یہ کچھ فائدے کے نہیں۔ اور وہ پھر کمپیریزن کرتا ہے کہ گوش گل با جملہ حیوان ہمدمس، یہ مٹی والے اور گوشت والے کان یہ تو تمام حیوانوں کے ساتھ لٹکتے رہتے ہیں، اور گوش دل مخصوص نسل آدمس، لیکن دل والے کان یہ انسان کی خصوصیت ہے۔ صحیح ہے، تو گوشت والے کان سے سن بھی لیا، دل والے کان سے نہیں سن رہے تھے منافقین، وہ سن رہے تھے چمڑے والے کان سے، گوشت والے کان سے، دل والے کان سے۔ تو اللہ کریم نے مسلمانوں سے کہہ دیا کہ آپ جب سنتے تو دل والے کان سے سنیں۔ تبھی ابھی میں ساتھی سے ذکر کر رہا تھا کہ تبھی اللہ کریم نے جب ڈائسیکشن کروا دی ابو جہل اینڈ کمپنی کی تو فرمایا کہ لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان لٹکتے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے آنکھیں چمکتی ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل و دماغ کے لوتڑے آپ کو نظر آئیں گے لیکن وہ بات کو سمجھتے نہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، اللہ کریم نے فرمایا یہ وائلڈ بیسٹ کی طرح ہے، بل ہم ازل ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، they are ignorant people, they know nothing۔ میرے خیال میں اتنی اچھی ڈائسیکشن کوئی نہیں کر سکتا۔ کیا خوب بات کہی کہ لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان لٹکتے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھ چمکتے ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اور ان کے قلب و دماغ ہے لیکن وہ بات کو سمجھتے نہیں۔ اور پھر یہاں پہ اکتفا نہیں کیا، فرمایا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ اللہ کریم نے ٹپا لگا دیا کہ یہ وائلڈ بیس کی طرح ہے، بل ہم ازل ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اور ان سے زیادہ گئے گزرے، حضور پاک سے پوچھا گیا کہ ان سے زیادہ گئے گزرے کیسے ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وائلڈ بیسٹ وہ بھی اپنے ضرر کی جگہ سے دوڑ لگاتے ہیں، یا ان کو تکلیف ہوتی ہے ہاں تو وہ اور یہ ان سے گئے گزرے ہیں، جہنم کو دیکھ رہے ہیں اور دوڑتے ہیں جہنم میں کودنے کے لیے، تو یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ because they are ignorant people know nothing۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور نہ ہوئے ان لوگوں کی طرح قَالُوا سَمِعْنَا، جنہوں نے کہہ دیا تھا سمعنا، ہم نے سن لیا ہے، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور بات یہ کہ وہ نہیں سن رہے تھے، إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ اب دیکھیے یہ اللہ کریم مثال سے سمجھا رہا ہے کہ ایک ہوتا ہے حیوان، ایک ہوتا ہے کیا حیوان، حیوان کا کوئی عقل ہوتا ہے؟ حیوان کے پاس کوئی عقل ہوتا ہے؟ اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ لوتڑے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں، اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ زبان، اب ان کی زبان بولتی نہیں، ان کی زبان بولتی نہیں، اور اگر ان کے کان بھی بہرے ہوں، ہے بھی حیوان جس کے پاس عقل و دماغ بھی نہیں، اس کی زبان بھی گونگی ہے جس سے وہ اظہار ما فی الضمیر نہیں کر سکتا، اور ان کے کان بھی بہرے ہوں، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس سے بدترین حیوان کون ہوگا؟ یہ کفار اس سے بھی بدتر ہے۔
ان شر الدواب، تاکہ سب سے ناکارہ جانور عند اللہ، اللہ کی نظر میں، الصم بہرا ہے، البکم گونگا ہے، الذین وہ لا یعقلون جو کچھ عقل نہیں رکھتے، جو کچھ تو ابو جہل اینڈ کمپنی they are just like that kind of wild beasts who have no ears, no عقل, no قلب, no دماغ, nothing. ان شر الدواب، تاکہ سب سے ناکارہ حیوانات عند اللہ، اللہ کی نظر میں، الصم وہ ہے جو بہرے ہیں، سنتے نہیں، البکم جو گونگے ہیں، بولتے نہیں، الذین لا یعقلون جو قلب و دماغ بھی نہیں رکھتے کہ سوچ سکیں، ولو علم اللہ فیہم خیرا، اگر اللہ تعالیٰ محسوس کر دیتا فیہم ان کفار میں خیرا کوئی تھوڑی سی خیر بھی، اگر اللہ کو ابو جہل میں تھوڑی سی خیر بھی نظر آتی، ابو جہل اور اس کے ساتھیوں میں تھوڑی سی خیر بھی اللہ کو معلوم، لاسمعهم تو اللہ ضرور انہیں اپنی بات سنا دیتا، لیکن یہ لوگ خیر کے لیے ہیں نہیں. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ اگر اللہ تعالیٰ جانتا فیم ابو جہل کمپنی میں خیرن کوئی خیر، لَأَسْمَعَهُ تو آپ کی بات کو انہیں سنا دیتا. اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر صرف الفاظ سنا بھی دیتا، وہ معنی اور مفہوم کو سمجھتے نہیں تو پھر بھی ان کے کچھ کام کا نہیں آتا. وَلَوْ أَسْمَعُوا اور اگر اللہ تعالیٰ انہیں الفاظ سنا بھی دیتا، لَتَوَلَّوْا تو یہ بدبخت و ضدی ہے پھر بھی منہ موڑ لیتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ اس لیے کہ وہ ہیں منہ موڑنے والے. تو جو لوگ ایروگنٹ ہوتے ہیں تو ان کو سنانا اور نہ سنانا بہت آر ایکول. آپ ذرا نکالیں سورہ یاسین، پارہ نمبر 22، بالکل آخر، 22 نمبر پارے کی آخر. یاسین دیکھ لیا، یاسین والقرآن الحکیم. یاسین مقطعات ہیں، یا سید الثقلین او کائنات کے سردار، رسول پاک کو خطاب ہے. یاسین او کائنات کے سردار، والقرآن الحکیم مجھے حکمت سے بری ہوئی قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین تحقیق آپ ہیں البتہ میرے پیغمبر، علی صراط مستقیم آپ صحیح راستے پر. تنزیل العزیز الرحیم یہ قرآن کریم یہ نزول ہے اللہ تعالیٰ کا جو عزت والا ہے اور رحم والا ہے. کس لیے؟ لتنذر قوما تاکہ آپ انفام کر سکے اس قوم کو، ما انذر آباؤ جن کے آباؤ اجداد کو انفام نہیں کیا گیا تھا. فار اے لانگ وائل اور a long time they have not been sent down any kind of پیغمبر، تو آپ پہلے ہیں جو ان کے پاس آئے. فَهُمْ غَافِلُونَ سو وہ لوگ بے خبر ہیں. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ میرا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے، عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ ان کی میجارٹی پر. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا إِنَّا جَعَلْنَا اب دیکھیے إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا وہ جو کبھی کبھار یہ گردن میں کوئی تکلیف آ جاتی ہے وہ کالر سا لگا دیتے ہیں ڈاکٹر صاحبان، یہ کہتے ہیں اسے وہ نیک کالر کیا کہتے ہیں، کالر نیک. ہاں وہ کالر نیک جو لگا دیتے ہیں تو آدمی اس پہ ایسا ہوتا ہے. صحیح. اب اس انداز سے جو کالر نیک لگایا جائے اور آدمی اس طرح نہیں کر سکتا، اس کے لیے لفظ جو قرآن کریم ہے وہ ہے مقمحون. مقمحون اللہ کریم فرماتے ہیں نہ جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ویزیبل نہیں، میٹیریل نہیں، فزیکل نہیں، فزیکل اسپرچول ٹائپ کی، یعنی میننگ وائز معنویت کے اعتبار سے اللہ کریم فرماتے کہ یہ اس طرح آپ کی جانب منہ موڑ کے نہیں دیتے جس طرح ان کو نیک کالر لگا ہوا ہو. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا ہم نے لگا دیا ہے ان کے گردنوں میں نیک کالر. فہی الی الاذقان اور وہ دیکھیے فہی الی الاذقان اور وہ نیک کالر ایسا بھی نہیں کہ صرف گلے اور گردن کا احاطہ کر چکا ہے، وہ چن تک لگا ہوا ہے، اس طرح ہے تاکہ ایسا بھی نہیں کر سکتے. فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا اور میں نے بنا دیا ہے ان کے سامنے ایک دیوار، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا اور ان کے پیچھے ایک دیوار، فَأَغْشَيْنَاهُمْ اور میں نے سراؤنڈڈ کر دیا ہے ان لوگوں کو، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وہ نہ آپ کو دیکھتے ہیں اور نہ آپ کے پیغام کو دیکھتے ہیں. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اور برابر ہے ان کے لیے، أَأَنذَرْتَهُمْ آپ انہیں انفام کریں، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ یا انفام نہ کریں، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وہ ایمان لاتے نہیں. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کیوں؟
انما تنذرو من اتبع ذکر، بات یہ کہ آپ کی انفارمیشن فائدہ دے سکتی ہے کس کو؟ من اتبع ذکر، اس لوگوں کو جو ریمائنڈر کو توجہ تو دیتے ہیں، وخشی الرحمن بالغیب، اور وہ جو اللہ کریم سے ڈرتے ہیں ان انسین شیپ، کہ اللہ کو دیکھا نہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، تو آپ کی تقریر صرف ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور جس آدمی کے قلب و دماغ میں اللہ کا خوف ہے نہیں، آپ لگے رہیں، ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تو واپس اپنے سبق پہ۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ تعالیٰ جانتے ان میں کوئی خیر، لَأَسْمَعَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ضرور انہیں سنا دیتے، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ سنا بھی دیتے، لَتَوَلَّوْا، تو وہ پھر بھی منہ موڑ لیتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اس لیے کہ یہ لوگ یہ اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے، یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا، یہ تیسرا قاعدہ ہے، یہ جنگ کا تیسرا قاعدہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، آپ لبیک کہہ دیں اللہ کے دعوت پر اور رسول پاک کے دعوت پر، اذا دعاکم، جب بھی وہ آپ کو پکاریں، تو آپ دن رات کی کوئی فکر نہ کریں کہ بھائی یہ تو رات کا وقت ہے، رات کو سوئیں گے، صبح سویرے پھر چلے جائیں گے۔ نہیں، اللہ کریم نے کلمہ اذا کہہ دیا، اس کو ہم کہتے ہیں ظرف عام، اذا کو کہتے کیا؟ ظرف عام، کہ اس کے لیے ٹائم کی کوئی خود، اذا دعاکم، جس وقت بھی آپ کو پیغام آئے اللہ اور رسول کا تو لبیک کہنے اور اٹھ کھڑے۔ یہی صحابہ کا کمال تھا، یہی تھا۔ بدر سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، احد سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، آپ لوگوں نے سورہ آل عمران میں پڑھ لیا، صحیح، اور دوسرے دن صحابہ زخمی، 70 صحابہ شہید، بہت ساروں کے اعضاء کاٹ دیے گئے، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف شہید نہیں کیے گئے، ان کو امپوٹیٹ کرایا گیا۔ جی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت عبداللہ، حضرت ابو عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ سے شہید کر دیا گیا۔ حضور پاک کے دوسرے پھپھی زاد عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو شہید کر دیا، یعنی خود آپ کے خاندان کے بہت بڑے بڑے لوگ مارے گئے اور شہید کروا دیے گئے، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسکل وہ ٹوٹ گئی تھی، آپ کے چہرے کی ہڈی وہ ٹوٹ گئی تھی، آپ کے دانت وہ شہید ہو گئے تھے، آپ بھی زخمی، صحابہ بھی زخمی، اور کچھ زخمی جب واپس آ کے وہاں ہی وفات پا گئے مدینہ منورہ میں۔ آج بھی جنت البقیع میں ان کا خاص حلقہ ہے۔ میں ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ یہاں پہ اجتماعی قبر ہے غزوہ احد کے ان زخمیوں کی جو یہاں آ کے پھر وفات پا گئے کئی دنوں بعد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچ گیا، کسی نے بتا دیا کہ وہ لوگ مدینہ پہ یلغار کرنے والے ہیں، ابھی تک کے ماندے زخمی، چور چور، کسی کا باپ مرا، کسی کا بھائی مرا، کسی کا شوہر مرا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ وہ لوگ واپس مدینہ میں یلغار کرنا چاہتے ہیں تو آپ تیار ہو جائیں۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ جی ابھی تو تک چلو کرتے ہیں تو کریں، یلغار کرتے ہیں تو کریں، ابھی تو زخمی ہو کے آئے، بہت سارے لوگ مرے، آخر کچھ اور آرام بھی کریں کہ بس ڈرتے ہی رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا خود پہن لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زریں اس دن پہنی، 1 زرہ بھی نہیں، زرہ جانتے